السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا خالق مالک رازق ہے، اور اسی کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص میرے آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم و معزز ناظرین، الف ٹی وی کے تمام ناظرین کا میں استقبال کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر، جو آج کا ایک اہم عنوان ہے فضائل اعمال۔ میں حافظ شیخ یعقوب بن شیخ افضل آج کے اس درس کو رکھنے کی میں کوشش کروں گا، جس کا عنوان جو ابھی بتایا گیا ہے فضائل اعمال۔ یہ ایک اہم عنوان ہے، جیسے کہ ہم فضائل پر بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا درس ہوگا یہ ایک درس کی طرح ہوگا، یعنی ہم چند اعمال جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور آپ نے عمل بھی کیا ہے، پریکٹیکل طور پر ہمیں کر کے دکھایا ہے، انشاءاللہ ہم وہ اعمال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس لیے کہ ہم میں کے بہت سارے بھائی اور بہنیں ان اعمال پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، اسی لیے اس کی اہمیت کو جاننا، اس کی فضیلت کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس نیکی کا ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے پاس وہ عمل کا علم ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، اگر وہ ان عبادتوں کے اندر اس کا ہمارے پاس علم نہ ہو تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اور وہ بغیر علم کے اگر آپ عمل کریں گے اور ایسے ہی عمل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے۔ لہذا آج کے ہم اس درس سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو، سب کو یہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں اس عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کریں۔ جو بھی ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، جیسے کہ میں نے اپنے درس آغاز سے پہلے قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے
اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد میں نے دوسری آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی دوسروں کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ لہذا سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، نیکی کا کام کریں، اسے عمل کرنے سے پہلے، اس نیکی کو کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا اور کس طریقے سے ہمیں کرنے کی تعلیم دی۔ قربان جائیے رحمت العالمین سید المرسلین پر کہ آپ نے ہم پر بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ اور بڑی تکالیف کو سہتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے دین اسلام کو پہنچایا بڑی امانتداری کے ساتھ، اور آپ نے ہمیں ہر عمل کا طریقہ بتایا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کا موقع ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل طور پر بتایا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو کیسے نماز پڑھیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، نماز کس چیز سے باطل ہو جاتی ہے، نماز کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ ایسے ہی ایمان کہ نماز کے بعد پھر روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی اور دیگر عبادتیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ ساری باتوں کو اللہ کے نبی نے اپنی احادیث کے اندر بتایا ہے۔ لہذا ناظرین، ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، چاہے وہ عمل وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اسے حقیر نہ جانیں۔ پتہ نہیں اس نیکی سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہم جنت کے قریب ہو جائے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم درس میں سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے اعمال پر ہمیں بہت سارے ثواب بتائے، بہت سارے نیکیاں بتائی اور ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ بھی بتایا۔ لہذا ہم عمل کرنے سے پہلے چیک کریں اور اس کا علم حاصل کریں۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لہذا آج کا جو ہمارا درس ہے فضائل اعمال، اعمال کے جو فضائل بتائے گئے ہیں، اس سے پہلے ایک بات کا بھی میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں فضائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اچھا شوق ہے، جذبہ ہے، ہونا بھی چاہیے کہ فضائل کو جانیں، اس کی اہمیت کو جانیں، پھر عمل کریں۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو غیر شرعی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک یا دیگر چیزوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے جو غیر مستند ہوتی ہے۔ یعنی آپ فلاں یہ آیت اتنا مرتبہ پڑھ لیں گے یا فلاں سورت اتنے مرتبہ پڑھ لیں گے یا فلاں کوئی وظیفہ پڑھ لیں گے، فلاں اس نام کو اتنا مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اولاد ہو جائے گی یا آپ کی روزی مل جائے گی یا آپ کو طرح طرح کی چیزوں سے جو ہے فائدہ ہوگا، فلاں سے نقصان سے آپ بچیں گے۔ تو میرے بھائیو، ایسے وظیفوں سے آپ بچیں، ایسے غیر شرعی چیزوں سے ہم بچیں، وہ اسی لیے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس میسج کو لوگوں میں عام کرتے ہیں اور اس ثواب کی نیت سے لوگوں کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ایسے چیزوں سے ہم بچیں۔ ساری باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کریں گے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی میسج آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس کی تصدیق کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ عمل پیارے نبی نے ہم کو بتایا ہے، اور پیارے نبی نے اگر کیا ہے اور کرنے کی تعلیم دی ہے تو کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ورنہ میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اتنے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بغیر کسی تحقیق کے نہ خود تحقیق کرتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں، اور ویسے ہی اسے ثواب سمجھ کر لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم اس میسج کو آگے کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے میسیج بھی آتے ہیں، لوگ اس میں کمنٹس کرتے ہیں، لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے لوگوں کو یہ میسج پہنچا دیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اگر نہیں پہنچائیں گے تو نقصان بھی ہوگا۔ ایسے بہت سارے میسیجز آتے ہیں۔ لہذا اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی میسج آ جائے
یہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بعد میں پچھتاوا ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، محترم ناظرین، اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بات آ جائے اس بات کی ہم تحقیق کر لیں، چیک کر لیں، اہل علم سے معلوم کر لیں۔ یہی قرآن مجید کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اگر کوئی بات آ جائے تو اہل علم سے معلوم کر لو، علماء سے، اہل علم سے جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں اس سے معلوم کر لیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کو چھوڑ کر غیر لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں، یا گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں، یا دیگر چیزوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ لہذا یہاں ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کریں، اور جو بھی چیز ہمارے پاس آئیں اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد لوگوں کو پہنچائیں گے تو ہمیں فائدہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ یہ چند باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے فضائل اعمال جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ ایک درس کی شکل میں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے وہ احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور آپ نے عمل بھی کیا، صحابہ کو تعلیم دی، میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمارا درس کے طور کے طریقہ کار پروگرام ہوگا جس میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا جو اعمال ہم روزانہ کرتے ہیں یا ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے یا ہم کرتے بھی ہیں تو ان اعمال پر ہماری توجہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ ان اعمال کو آپ کے سامنے رکھوں، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم سننے کے بعد اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ان اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے نام اعمال میں اجر و ثواب کے مستحق بننے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح فضائل اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں سب سے پہلا فضائل اعمال کی درس کے آغاز کے لیے میں وضو کی فضیلت پر میں آپ کے سامنے درس شروع کر رہا ہوں۔ وضو کی فضیلت، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب میں بلایا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میری امت کو بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے اعضائے وضو کے چمکتے دمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ساری امتوں کو بلایا جائے گا، میری امت کو بھی بلایا جائے گا، اور جب امت محمدی آئے گی تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے اعضائے وضو کے چمکتے دمکتے ہوئے میں ان کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا میرے بھائیوں، وضو کی اہمیت کو جانیں، اور وضو کرنے کا جو ثواب بتایا گیا، وضو کے جو فوائد بتائے گئے، آگے کی احادیث میں بتایا گیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے، ہاتھ، زبان اور کان، ہاتھ، پیر، سارے چیزیں جب وضو میں استعمال کرتا ہے، اعضائے وضو سے کرتا ہے، تو سارے اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، ہم وضو کا اہتمام کریں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، باوضو رہیں، وضو کے ساتھ رہیں، اور جب نماز کے لیے بالخصوص وضو کیا جاتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ، آنکھ سے ہم نے بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، زبان سے ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، کان سے ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، پیر سے ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وضو کرنے سے، وضو کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے، اعضائے وضو کو چمکتے ہوئے پیارے نبی پہچان لیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ رات میں سونے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہذا پہلا میسج، پہلا سبق میرے لیے، آپ تمام ناظرین کے لیے، کہ ہم ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں۔ وضو کے رہنے سے بہت سارے فائدے بتائے گئے، لہذا وضو کی اہمیت کو جانیں
اور ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے اور اس کی اہمیت کو بتائیں کہ فائدہ کیا ہوگا۔ وضو سے ہم رہیں گے، بہت ساری چیزیں ہمیں ملے گی، شیاطین سے ہم بچیں گے، سرکش شیاطین سے ہم بچیں گے، بہت ساری حسد کرنے والوں کی حسد سے ہم بچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کو وضو کے آدھا چمکتے ہوئے دیکھتے پہچان لیں گے، لہذا اس کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ تو نمبر 1 وضو کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث وضو کے متعلق بیان فرمائی، جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے وضو کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کے مطابق وضو کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی پیارے نبی نے وضو کیا اور پھر وضو کر کے بتایا اور صحابہ کو بتایا کہ جیسے میں نے ابھی وضو کیا ہے ایسے ہی کوئی وضو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کی کوئی زبان سے نیت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیں اور وضو کے شروعات میں جو حدیث میں بات بتائی گئی بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کہہ کر وضو سے شروع کا آغاز کریں۔ اور وضو کے بعد کی بھی دعا کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی، آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر وضو کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہے۔ پیاری خوشخبری دی گئی، ناظرین غور کیجئے، پیارے نبی نے کیا خوشخبری دی کہ جو آدمی اچھی طریقے سے کامل وضو کریں، پھر اس دعا کا اہتمام کریں، پیارے نبی نے فرمایا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اتنی آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو جنت کے آفر دیے جا رہے ہیں، عمل کیجئے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اتنا بہترین عمل جو ہم روزانہ وضو کے لیے کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اگر اس وضو میں اخلاص ہو جائے اور سنت کے مطابق وضو ہو تو کتنا فائدہ ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے سنت کے مطابق اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر اس دعا کا بھی اہتمام کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کا اہتمام کیا، اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ میرے بھائیو ناظرین، اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ وضو کو ہم سنت کے مطابق کریں، اور یہ سنت کا طریقہ ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے۔ پیارے نبی نے نماز پڑھی تو نماز کے لیے کیسے وضو کیا، آپ جائیے کتب 6 کی کتابوں کے اندر تلاش کریں۔ ہاں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑیں، اماموں کے تقلید کو چھوڑیں، قرآن و حدیث کے راستے کو اختیار کریں، قرآن و حدیث کے راستے کو اختیار کریں، ساری باتیں بتائی گئی۔ لہذا وضو کا طریقہ ہم سیکھیں۔ ہمیں کے بہت سارے بھائی بہنیں ہیں، بہت سارا نالج رکھتے ہیں، دنیاوی علوم کے اندر اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو دین کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی نے خوشخبری دی، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو انہوں نے حقیر جانا، اس عمل کو انہوں نے نہیں سیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے درست ہوگی؟ ذرا غور کیجئے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ہیں جو وضو میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، دعا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وضو کو ترتیب کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ پانی کو ضائع کرتے ہیں، اور جو وضو کا طریقہ سنت کے مطابق احادیث میں بتایا گیا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور دعا کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ وضو کے بعد دعا کا جو اختتام ہوتا ہے وضو کا، اس پر جو دعا بتائی گئی اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کا ہم خیال رکھیں، اپنے وضو کو درست کریں، وضو کو درست کریں، تبھی ہمیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد
وضو کی اہمیت کے بارے میں اور ایک بات یہاں بتائی گئی کہ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر 2 رکعت اس طرح پڑھے قلب و قالب سے اسی طرح متوجہ ہو، یعنی خلوص نیت کے ساتھ رب العالمین سے متوجہ ہو کر اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، کتنا بڑا اجر بتایا جا رہا ہے، کتنا بہترین اجر بتایا جا رہا ہے، جس کی میں اور آپ طلب کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعمال کو ہم درست کریں اور یہ کوشش کریں کہ وضو ہمارا درست ہو، سنت کے مطابق ہو، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور وضو کے بعد ایک عمل جو بتایا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں قلب نیت کے ساتھ، یعنی خلوص نیت کے ساتھ متوجہ ہو کر، تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل دیکھتے ہیں اذان کی فضیلت پر، یعنی تیسرا عمل وضو کے بعد، وضو کی اہمیت کو ہم نے جانا، پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت، پھر اس کے بعد آئیے اذان کی فضیلت۔ آئیے میرے بھائیوں، اذان دینے کا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اذان دینے والوں کو، اذان دے کر مسجد کو بلانے والوں کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کتنا اجر ہے، وہ ثواب ہے، تو پھر اگر اس حصول کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑی تو قرآن اندازی کریں گے۔ اگر اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت لوگوں میں واقف ہو جائے تو ضرور ایک دوسرے پر سبقت لیں گے، اور اگر عشاء اور فجر کے ثواب کو جان لیں گے تو ان کے لیے گھٹنوں کے بل کر چل کر آنا پڑے تو آئیں گے، سبحان اللہ۔ تو میں ناظرین، کتنا اجر و ثواب بتایا گیا، اذان کا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ ہم سنتے ہیں علماء کے کرام کے زبانی احادیث کی روشنی میں کہ کل قیامت کے دن اذان دینے والوں کا جو ثواب ہوگا، مقام ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کا جو مقام ہوگا، جو مؤذنین ہیں، اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے، بڑی قربانی دیا کرتے ہیں۔ اذان دینے والوں کا بڑا مقام بتایا گیا، ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں نہ ہوں، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یہ بتایا گیا کہ اذان دینے والوں کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوگی، اور انہیں پہچان لیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اذان دے کر بلایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ لہذا ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اذان سیکھیں اور اذان دینے کی کوشش کریں، اور اذان دینے والوں کے مقام کو سمجھیں، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اپنے بچوں کو ہم اذان سکھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمیں بھی جب بھی موقع مل جائے تو اذان دیں۔ اذان دینے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، اور پھر آگے بتایا گیا حدیث میں کہ مؤذن کا اذان جواب دینے والے اور اذان کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت۔ آئیے ناظرین، بہت سارے لوگ اذان دینے کی خواہش بھی کرتے ہیں، اگر وہ نیت بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں اجر دینے والا ہے۔ ایک حدیث یہاں بتائی جا رہی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یعنی اس دعا کا وہ اہتمام کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اذان سنتا ہے، مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، رب العالمین کل قیامت کے دن، پیارے نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت اسے ملنے والی ہے، سبحان اللہ۔ ہر انسان، ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی میرے حق میں شفاعت کریں۔ میرے بھائیو، پیارے نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو آج ہی سے یہ عزم کر لو کہ اذان کا ہم مکمل جواب دیں گے۔ جب اذان ہوگی تو اذان کا اہتمام کریں گے، مؤذن جیسے اذان دیتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے، اور اذان کے بعد ہم درود اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ فائدہ یہ ہوگا، فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس بات پر بھی ہم غور و فکر کریں کہ جب اذان ہو رہی ہے تو ہم اذان کا جواب دیں، اپنے بچوں کو یہ دعا یاد دلائیں۔ بہت سارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کم سن بچے اور بچیاں ہوتے ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں،
دعا بھی پڑھتے ہیں. بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہیں ہے, پھر وہ شفاعت کے لیے بڑی امیدیں لگائے ہیں. میرے بھائیوں, اتنا پیارا عمل ہے کہ اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیجئے, دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن پیارے نبی اس آدمی کے لیے جو اذان سنتا ہے, جواب دیتا ہے, پھر اس کا دعا کا بھی اہتمام کرتا ہے, پیارے نبی نے خوشخبری دی کہ کل قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. ناظرین, ہم آگے بڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اس درس میں کہ کنواں کھودنے اور مسجد بنانے کی فضیلت. ہم میں کے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے, دولت سے نوازا ہے. الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے, اور کرنا بھی چاہیے. آئیے کنواں کھودنے مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانی کا کنواں کھودے, پھر اس کنویں کو پانی, جس کے پانی سے انس اور سارے پرندے, انسان اور اس سے جو ہے پرندے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھائیں, اپنی پیاس بجھائیں, قیامت کے دن اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. یہاں تک بتایا گیا کہ جو شخص چوڑی کے گھونسلے کے برابر بھی چھوٹی سا حصہ بھی مسجد بنانے میں وہ جگہ لے گا, حصہ لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ناظرین, ہم سنتے ہیں کہ مسجد بنانا, اللہ کی راہ میں مسجد کو بنانا, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس آدمی نے خالص اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم بہت سارے بنگلے بناتے ہیں, محلات بناتے ہیں, فخر و غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہمیں جانا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے, یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ چڑی کے گھونسلے کی جگہ کے برابر بھی اس میں حصہ لیتا ہے, حسب استطاعت, جتنی آپ کی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے آپ حصہ لیتے ہیں, اللہ رب العالمین کا بڑا اجر و ثواب ہے. اخلاص و نیت کے ساتھ جو مال خرچ کیا جاتا ہے, پتہ نہیں وہ عمل ہمیں نجات کا ذریعہ نہ بنا دے. لہذا ناظرین, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, طاقت دی ہے, تو ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں, اس میں حصہ لیں, بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اور کنویں کا پانی کا انتظام کریں تاکہ جس سے انسان اور جانور, بہت ساری مخلوقات اس سے فائدہ اٹھائیں گی. تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بھی ثواب ملے گا. یہ بھی صدقہ جاریہ کا عمل ہے جو آج کے درس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد ایک عمل ہے نماز باجماعت مسجد طرف جانے کی فضیلت, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر مسجد کی طرف جاتا ہے اور صرف نماز ہی کی وجہ سے گھر سے نکلتا ہے, ہر قدم پر اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اس کے گناہ کو مٹا جاتا ہے, اس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما, اس کے حال پر رحم فرما. جب تک کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نمازی کے حکم میں ہوتا ہے. میرے بھائیوں, بڑی خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو اندھیری راتوں میں مساجد کی طرف کثرت سے چل کر جاتے ہیں. قیامت کے دن انہیں کامل روشنی کی خوشخبری دی ہے, جسے صحیح ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اندھیری راتوں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں اور چل کر جا کر جو ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. قیامت کے دن انہیں کامل روشنی کی خوشخبری دی ہے. ناظرین, یہاں ہم ٹھہرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ فرض نماز کو جو حکم دیا گیا ہے مردوں کے لیے کہ وہ مسجد کو جا کر نماز پڑھیں گے, مسجد کو آباد کریں گے. لہذا ناظرین, ہم میں کے جو مرد بھائی ہیں, میں ہوں, سارے جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز ادا نہ کریں, فرض نمازوں کو مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. وہ اسی لیے کہ یہ حکم دیا گیا ہے. اور جو لوگ راتوں میں اٹھ کر, یہاں پر راتوں میں اٹھنے سے مراد فجر کی نماز ہے, اندھیری راتوں میں اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں, قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو کامل روشنی کی خوشخبری دی ہے. لہذا ہم اپنے نمازوں کو, فرض نمازوں کو گھروں میں ادا کرنے کے بجائے مسجدوں کو جائیں, مسجدوں کو آباد کریں. یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا یقین ہے. ہم مسجدوں کو آباد کریں اور مسجد کو جا کر نماز پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہے, ایک گناہ معاف ہو رہے ہیں,
چل کر ہم جا رہے ہیں، ایک گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں، اور ہمیں ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا، ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی، روشنی کی، مکمل روشنی کی، نور کی خوشخبری دی جائے گی، جو راتوں میں اٹھ کر مسجد طرف چل کر نماز کو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں ہم جو ہے اپنے درس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں جو فضائل اور ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جو صحیح فضائل ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔